محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ حضرات کے سامنے ایک سبق آموز قصہ سنانے جا رہا ہوں۔ انتہائی اہم قصہ ہے، اس لیے آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ اس کو توجہ سے سنیں اور دل کے کانوں سے سنیں۔ ایک رات سلطان محمود غزنوی کو کافی کوششوں کے بعد بھی جب نیند نہیں آئی تو اپنے غلاموں سے کہنے لگے، لگتا ہے کہ کسی مظلوم پر آج کوئی ظلم ہو رہا ہے، تم لوگ گلیوں میں پھیل جاؤ اور اگر کوئی فریادی نظر آئے تو اسے میرے پاس لے آؤ۔ چنانچہ تھوڑی دیر بعد وہ سب واپس آ کر کہنے لگے، سلطان، اے بادشاہ سلامت، ہمیں کوئی بھی فریادی نہیں ملا، آپ فکر نہ کریں اور آرام سے سو جائیں۔ بادشاہ کو پھر دوبارہ جب نیند نہیں آئی تو اس نے خود اپنے کپڑے بدلے اور خود محل سے باہر نکل گیا تو کیا دیکھتا ہے کہ محل کے پیچھے ہی اسے کسی کی فریاد سنائی دی۔ وہ فریادی کہہ رہا ہے، اے اللہ، سلطان محمود اپنے مصاحبوں کے ساتھ، اپنے ساتھیوں کے ساتھ محل میں عیش و عشرت کی زندگی گزار رہا ہے اور میں محل کے پچھواڑے ظلم و ستم جھیل رہا ہوں اور مجھ پر ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں۔ جب سلطان نے سنا تو کہا، یہ تم کیا بات کہہ رہے ہو؟ میں سلطان محمود ہوں اور میں تمہاری فریاد رسی کے لیے آیا ہوں اور تمہاری فریاد سننے کے لیے آیا ہوں۔ تم مجھے بتاؤ تم پر کیا ظلم ہوا ہے؟ تو ناظرین سنیے کہ وہ شخص کیا کہتا ہے۔ اس شخص نے کہا کہ آپ کے ہی خواص میں سے اور آپ کے ہی قریبی لوگوں میں سے ایک شخص جس کا مجھے نام معلوم نہیں، ہر رات میرے گھر پر آتا ہے اور میری بیوی پر ظلم و تشدد کرتا ہے۔ سلطان نے معلوم کیا کہ وہ اس وقت کہاں ہیں۔ اس شخص نے جواب دیا کہ شاید اب وہ چلا گیا ہو۔ بادشاہ سلامت نے یہ سن کر کہا کہ اگر وہ دوبارہ آئے تو مجھے فوراً آ کر اطلاع کر دو۔ پھر سلطان محمود نے محل کے ایک دربان کو وہ شخص دکھایا اور اس سے کہا، جب بھی یہ شخص دربار میں آئے اسے سیدھا میرے پاس پہنچا دو۔ اگر میں نماز کی حالت میں بھی ہوں تو پرواہ مت کرنا اور مجھے نماز کی حالت میں ہی بتا دینا۔ اگلی رات وہ شخص سلطان کے پاس آیا اور اس نے بتایا کہ وہ شخص آپ سے ملنا چاہتا ہے۔ تو سلطان محمود اس شخص سے ملے اور اس شخص نے بتایا کہ وہ آپ کا خاص آدمی اس وقت میرے گھر میں ہے۔ فوراً سلطان نے اپنی تلوار ہاتھ میں لی اور اس شخص کے ساتھ چل پڑے۔ جب اس کے گھر کے قریب پہنچے تو اس سے کہا کہ گھر کے سارے چراغ بجھا دو۔ پھر اندھیرے میں ہی اس کے گھر میں گھس کر اس شخص کا سر تن سے جدا کر دیا۔ اس کے بعد بادشاہ نے حکم دیا کہ چراغ روشن کر دو۔ جب اس شخص کا چہرہ دیکھا تو سجدے میں گر پڑے۔ پھر گھر کے مالک سے کہا کہ اگر کچھ کھانے کو ہے تو لے آؤ، مجھے بہت سخت بھوک لگی ہوئی ہے۔ اس غریب آدمی نے بادشاہ سے عرض کیا کہ آپ جیسا سلطان مجھ غریب کے گھر کا کھانا کیسے کھائے گا؟ بادشاہ سلامت نے فرمایا، جو کچھ بھی ہے لے آؤ۔ وہ شخص ایک سوکھی روٹی اٹھا لایا جسے بادشاہ نے بڑے شوق اور بڑی رغبت سے کھایا، اور اس شخص نے یہ معلوم کیا اور بادشاہ سے یہ پوچھنے لگا کہ چراغوں کو بجھانا اور سجدہ کرنا اور روٹی مانگنے کے پیچھے کیا راز ہے اور کیا ماجرا ہے؟ بادشاہ نے فرمایا، میں نے جب تمہاری داستان سنی تو سوچا کہ
کہ میری سلطنت میں ایسا ظلم کرنے کی ہمت صرف اور صرف میرے کسی بیٹے کو ہو سکتی ہے۔ اس لیے میں نے تم سے گھر کے اندر اندھیرا کرنے کو کہا تھا اور چراغ بجھانے کے لیے کہا تھا کہ کہیں پدرانہ شفقت میرے انصاف کے راستے میں حائل نہ ہو جائے۔ لیکن جب چراغ جلے اور میں نے اس کا چہرہ دیکھا تو مجھے معلوم ہوا کہ وہ میرا بیٹا نہیں ہے، اس لیے میں نے سجدہ شکر کیا۔ کھانا اس لیے مانگا تھا کہ جب سے مجھے تمہاری مصیبت کا علم ہوا ہے میں نے اللہ کے سامنے قسم کھائی تھی کہ جب تک تمہیں انصاف نہیں مل جاتا میرے اوپر روٹی حرام ہے۔ اس وقت سے اب تک میں نے نہ کچھ کھایا تھا نہ پانی پیا تھا۔ تو ناظرین، یہ تھے اس وقت کے بادشاہ کہ انصاف ان کی گھٹی میں پڑا ہوا تھا اور ہر وقت ان کی کوشش یہ رہا کرتی تھی کہ انصاف ہی انصاف ہو، اور خود ہی انصاف کرنے کے لیے پہل کرتے تھے اور انصاف کرنے کے لیے بے چین رہا کرتے تھے، یہاں تک کہ سلطان کو نیند بھی نہیں آئی۔ تو یہ ہے ایک مختصر سا قصہ، اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ ہم بھی انصاف کا دامن تھامے رہیں اور بے انصافی سے ہم بچیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔